یہ یاد رکھنا، مسجد میں آؤ فرض نماز پڑھو، گھر میں نوافل پڑھو گے اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی، نیا گھر بنتا ہے۔ صحابی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم درود نہیں کرواتے تھے، کھانے 10 پکواتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلواتے تھے برکت کے لیے، پھر پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کہاں پڑھا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ہم تو سب سے پہلے ٹی وی لانچ بناتے ہیں، ٹی وی لگاتے ہیں، ہاں جی سیلفی صاحب جدوں کا نواں کار لیتا ہے تباہی مچ گئی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں پی گئی ہیں، ہاں جی ایسا ہی ہے نا، بچیاں دے کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے، وٹے آنے شروع ہو گئے، ہاں جی آگ لگتی پئی ہے بغیر کسی وجہ تو، نواں کار لیتا جی بنایا جی، تم نے کیا کیا وہاں پر؟ آئے آ کر اللہ کے نبی، قرآن کہتا ہے، قرآن جب گھروں میں جایا کرو کیا کرا کرو؟ دستخط دیا کرو، ہاں جی یہی ہے نا۔ پھر اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو 3 بار دو دستخط، اگر جواب نہ پاؤ تو واپس آ جاؤ۔ اگر کوئی یہاں تک تمہیں کہہ دے پہلے السلام علیکم کہو، یہاں تک اگر کہہ دے کہ ہم نے آپ سے نہیں ملنا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو برا منائے بغیر واپس چلے جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور میں پڑھ لینا، 24 نمبر سورہ ہے، اس میں پڑھ لینا، اس میں کسی کے گھر میں جاؤ جا کر سلام کرو، کوئی پاؤ یا نہ پاؤ، یا اپنے گھروں میں آؤ، اس سے خیر ہوتی ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ جن گھروں میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی وہ جائیں، یہ عمل کرنا شروع کریں، ہاں جائیں، جا کر کوئی بھی ہو یا نہ ہو۔ اب میں جا کر کہتا ہوں میری بیوی نے میں سلام کرنا چاہیے، نوکرانی آئی ہے دروازہ کھولنے سے میں نے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ کہہ رہا ہے جب تم جاؤ اپنے گھر یا کسی کے گھر میں تو کیا کرو؟ مجھے کہا نا، جانے والے کو کہا نا، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ گدھا ہے، ہاں جی اس کو بولا کہ وہ سلام کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ۔ یہ باتیں تھی امت کو سمجھانے کے لیے، ہم نے کسی اور لائن میں لگا دیا، ہم نے ان کو لگا دیا فرقہ واریت میں، کیونکہ ان باتوں سے دکانیں نہیں چلتی، اس سے دکان چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ باتیں سیکھنے والی ہیں، بچوں کے سکھانے والی۔ ان خبیث شیاطین جنوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو مومن کے جوتے کی آواز سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت زبردست پہلوان ہے، بڑی طاقت والا، تو یہ نہیں پتا کہ میرا کون سا ساتھی اس کے مقابلے پہ ہے وہ بڑی جان والا، وہ جو پہلوان ہے، لیکن اس کی ٹانگیں سوکھی ہوئی ہیں، کمزور ٹانگیں، لیکن جسے میں۔ اب صحابی کس کو بتا رہے ہیں خواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ، وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے شروع ہو گیا، میرے ساتھی نے اس کو بجھاڑ دیا، تو اس نے بولا اچھا یار مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا۔ جیسے ہی وہ اٹھا اس نے دوبارہ اس پر حملہ کیا، پھر اس نے اس کو بجھاڑ دیا، حالانکہ وہ اس سے طاقت میں بہت زیادہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں، اس کے خواب سنتے جا رہے ہیں۔ تیسری بار پھر آپ نے فرمایا، تو جب وہ میرا ساتھی اس کے سینے پہ سوار ہو گیا تو اس نے کہا اگر سورہ بقرہ پڑھ لی جائے جس گھر میں تو وہاں میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟
نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارا ساتھی تم جانتے ہو کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح نہیں. آپ نے فرمایا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عمر کا راستہ کاٹ دیتا ہے شیطان. جہاں سے عمر گزرتا ہے تو شیطان وہاں سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے. آج تک شیطان گالیاں دے رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یاد رکھنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہستی وہ ہے کہ 24 مشورے اللہ نے 24 قرآن میں جو نبی کو مشورے دیے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ نے فرمایا یہ صحیح ہے. جاؤ پڑھ کے دیکھو قرآن میں. اللہ تبارک تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں سے خیریں ہمارے اعمال کی وجہ سے دور ہو سکتی ہیں، اور خیر ہمارے اعمال کی وجہ سے آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے تو راستے دونوں بلیک اینڈ وائٹ، نیگیٹو پازیٹیو، یہ اس سے دنیا چلے گی. جب خیر دنیا سے ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی. جب شر دنیا سے ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی. دنیا چلتی خیر و شر کے ساتھ ہے، اور پھر شر سے بچنے کے طریقے ہمیں کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت جس کو اللہ نے اتھارٹ کیا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ نے اس کتاب میں جو اللہ نے کتاب بھیجی فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ میری بات کہتا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی فقط اس نے، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. یہ ہے نبی کی شان. اور نبی کے طریقے پر آؤ، تمہیں اللہ یہ جو ذلت و رسوائی ہے، کہیں کوئی ناچ کے اپنی بیماریاں دور کر رہا ہے، وہ بم بم کر کے تو ڈم ڈم کر کے. ہاں جی آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا پر اگر صحیح کام دیکھا جائے تو اصل میں ان کی کرتوتیں جو ظاہر ہوئی ہیں نا اندر کی، کہ کیا کیا ہوتا تھا. ہم تو جاتے نہیں تھے ان جگہوں پر، تو ہمیں پتہ وہاں لوگ عورتیں ناچتی ہیں، وہاں پر دھمال کے نام پر عورتیں بال کھلے ہوئے، جسم ان کا سارا ترترا نظر آ رہا ہے، وہاں ڈانس ہو رہا ہے، مرد عورتیں ایک ملے ہوئے ہیں. اسلام میں یہ کہاں ہے؟ ایسا تو ہندوؤں میں بھی نہیں ہے. وہ بھی اگر کوئی ڈانس کرنے والی اس کو بڑا مقدس ڈانس سکھایا جائے گا، اس کو وہ داسی کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. یہاں تو ہر خاص و عام جو کسی کو دیکھتا ہے وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. ایک کسی نے بھیجی مجھے، اس نے بتا وہ کوال کہتا ہے بابا جی کہتے ہیں جڑا تمال نہ پاوے پھر گالی دیتا ہے، وہ کاٹ دیتے ہیں آگے سے، ہے نا. یہ کیا ہے یار؟ بابا جی کہتے ہیں بابے اپنی ہوش کوئی نہیں، لوکاں چایا ٹنگاں اودیاں مڑیاں پیاں جواں اساں پیاں انجن لوکی چکتے پہ انہوں نا اس دے نال تمال اس نے بھی پواندے پہ انجن. پتہ نہیں کتنی اس کی عمر ہے، کیا وہ ہے، بدبو اس سے آ رہی ہوگی، نہ اس نے کپڑے چینج کیے ہوئے. نہیں جی یہ مجذوب ہے، یہ پہنچے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. پہنچے ہوئے کہاں پہنچے ہوئے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. صفائی نصف ایمان ہے. نبی علیہ السلام بھی جب اللہ کے ہاں آتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں وضو کرتے تھے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ نہیں وضو؟ ہاں جی. تو یہ پانی کو زندگی میں ہاتھ ہی نہیں لگایا، یہ سرکار بن گئی، اللہ کے قریب پہنچ گئے. صفائی نصف ایمان ہے ہمارے اسلام کے. وہ کہتا ہے بابا جی کہتے ہیں جرا تمال نہ پاوے اس دی ماں نو گالی دے رہا ہے، بہن کو گالی دے رہا ہے، وہ آگے سے ٹو کر کے وہ بند کر دیتے ہیں نا. یہ ہو رہا ہے، گندی گالی دے رہا ہے، بابا جی گالی دے رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ نے منافق کی نشانیاں کیا بتائی ہیں؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق کی نشانی پتہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے آج یہ بات سن کر کہ منافق کی نشانی پکی نشانی، اور یاد رکھنا نہ کافر کا، نہ ملحد کا، نہ مشرک کا، سب سے بدترین درجہ دوزخ کے اندر ہے وہ منافق کا ہے. اس کا نام ہے جبل حزن. آپ سے فرمایا 70 بار دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. وہ ایسا زبردست اتنا اذیت ناک وہ جبل حزن جس کا نام ہی غموں کا پہاڑ ہے، وہ منافق کے لیے ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. منافق کی نشانی جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے
وعدہ کی خلافی کرتا ہے، جب اس کو امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب اللہ نہ کرے گا کسی سے بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اندر یہ باتیں تو نہیں ہیں۔ ہم نے تو آج تو موبائلوں پر جھوٹ لگایا ہوا ہے نا، موبائلوں کی وجہ سے ہم جھوٹ، یہ میرے دل میں ڈلے گا نا کہ کام کوئی کر رہا ہے، انہیں میں پہنچا، مسجد میں بیٹھا، ادھر پنڈی میں بیٹھا اسلام آباد میں، ابھی سلام پھری تو کہہ رہا میں دینے بس پہنچ رہا، تو کھالو تھے کتنے دینا کتنے اسلام آباد میں انہیں پہنچ رہا ہوں، بےچارا آئیے گا، وہ آئے گا کھڑا ہو کر چلا جائے گا، پھر کہے گا یار تین میں کیا سی 2 منٹ انتظار ہی کر سکنا، یہ نہیں ہے، الٹا اور چاڑ پا دے گا۔ تو کیا یہ لکھا نہیں جا رہا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے تو جھوٹے پر کون لعنت دیتا ہے؟ خود کہتا ہے نا اللہ لعنت، سزا تو کوئی نہیں رکھی نا، جھوٹے پر لعنت ہے نا، تو لعنت سب سے بڑی سزا ہے۔ شیطان کو سب سے بڑی سزا کون سی ملی؟ اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر لعنت قیامت والے دن تک میری اللہ کی لعنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ لعنت کرے کسی پر تو پھر گندگی کے کیڑے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، چھپکلیاں اور لال بیگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ محفوظ رکھے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھو، گناہ سمجھو، جب اس کو چھوڑ دو گے بربادی تمہاری نسلوں کی بربادی ہو جائے گی۔ جب تم جھوٹ بولنا شروع کرو، پھر اللہ کے ہاں ایک آدمی، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے بولتے بولتے یہاں تک وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کذاب، پھر اس کی تلافی شافی کوئی نہیں۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے، بولتا بولتا یہاں اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ تو ان کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ صدیقوں کا درجہ نبیوں کے بعد کن کا درجہ ہے؟ صدیقوں کا، اور اس کے بعد ہے شہیدوں کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الاعین وما فی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو تو جانتا ہے کہ میں کس انداز سے کس لیے کس کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تیرے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہمیں محفوظ رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو امام الانبیاء، امام اعظم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو اتھارٹ کیا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب میرے زد پڑتی ہے جذبات پر، میری جسم پر، میرے کاروبار پر، تو کہتے ہیں یار غلط ہے ٹھیک ہے، لیکن فلاں مولوی آخیا ٹھیک ہے، وہ مولوی چنگا تاں لگا اس کیا سود تے لہ لہ گڈی، وہ مولویاں تاں گالاں پئیاں اس کیا نہیں نہیں سود ہے ہی حرام ہے۔ اب بتائیں سور بھی حرام ہے، سور کا تو نام لینا نہیں پسند کرتے ہے نا، حالانکہ کہیں نہیں لکھا کہ سور کا نام لو، سور کا نام تو خنزیر قرآن میں لکھا ہوا ہے،
ہیں؟ لکھا ہوا ہے نا خنزیر، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا. ہاں جی، سور کا تو ذاتی تجھے نقصان معمولی سا ہوگا کہ تم نے حرام کھایا. شراب ہے، حرام ہے. سود کتنا؟ 70 درجے ہیں گناہ کے سود کے، اور سب سے چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ چوراہے میں زنا کرنا ہے. مجھ کو حرام، ہاں نہ سور نہ نام نہ کہ نہیں، زبان پلیت ہوئی گئے سی یار. ہیں جی، تے سود منڈ کے کھا، جس سے تیرا ایمان کیا، تو اللہ رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے. سور کھانے والا جنگ نہیں لکھا، صرف اس کو کہا یہ حرام ہے. شراب پینے والے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے. سود والے کے کیا بولا؟ گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اس لیے میرا بھائی اصل کو پہچانو. اصل تمہیں پہچان آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، پھر یہ جو تم بیماریوں میں گھوم پھر رہے ہو نا، اللہ تمہیں اس سے بھی نجات دے گا. کیوں کہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے خطاب دیا، اس کا نام ہے رحمت للعالمین. کتنے انبیاء علیہ السلام آئے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے. قرآن نے فرمایا نا کہ یہ رحمت للعالمین ہے. جن کا نام لینے سے تم درود پڑھو تو تمہارا یہ جو بیٹھا ہوا غلطیاں لکھنے والا، گناہ لکھنے والا، یہ مجبور ہو جاتا ہے تمہارے گناہوں پر قلم پھیرتے. یہ ایسی دعا ہے درود. تو جس کی بات مانیں گے تو رحمت نہیں ہوگی. صرف نام لے کر درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. 10 بار اللہ اس پر درود بھیجتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے نہیں تو رحمت آئے گی. اس لیے میرے بھائی رحمت العالمین کو فالو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، قرآن اور حدیث. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی حدیث. جو اس کو داڑھوں سے پکڑے رکھے گا کبھی اس کو وہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی. آج ہم نے انگوٹھے چومنے کے لیے رکھ لیا، نعتیں پڑھنے، قوالیاں گانے کے لیے رکھ لیا. عمل کی جب باری آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ عمل دور سے بھی نہیں ہے. یہ جی گستاخ ہیں بزرگوں کے. دنیا میں سب سے بڑا گستاخ بزرگوں کا، والدین کا گستاخ بے نمازی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، اس کے والدین کا حق ہے، ہمارے بزرگوں کا حق ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگو مرنے کے بعد، ہے نا؟ تو وہ جو نماز پڑھے گا تو کہے گا نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جی ہماری نمازیں بڑی بے نمازی ہیں جی، ہماری اولادیں نافرمان ہیں جی، دعا کریں ہمارے آخرت کا توشہ بن جائے. تو تم نے اس کو دیا کیا ہے؟ پڑھتا نہ گھر میں نوافل. تیرا بچہ دیکھتا یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا. نہ تو نے پڑھا نہ تیری بیوی نے. آپ سے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستانوں میں جا کر قرآن پڑھتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور نوافل پڑھا کرو. اور نوافل مسجد کی نسبت گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرو، نوافل گھر میں. یہ بچہ دیکھے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے. جب ہر وقت ٹی وی موبائل لگا ہوگا تو وہ کیا کبھی مانے گا یہ برائی ہے؟ تو یہ والدہ کی گود، والدین کی گود ہوتی ہے جو آدمی کی تربیت کرتی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھائی یہ باتیں ہیں جس سے آج امت اتنی دور ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. نہ اوپر سے کوئی رحمت آ رہی ہے، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ اوپر سے نہ نیچے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورم، فی بصری نورم، این یمینی نورم، سمعی نورم، یمینی نورم، فوقی نورم، تختی نورم، امامی نورم، خلفی نورم، اجعلنی نورم.
اے اللہ میرے کانوں کو نور کر دے، میرے دل کو نور کر دے، میری آنکھوں کو نور کر دے، میرے زبان کو نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے پیچھے نور پر، یہ سارا آپ نے فرمایا میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے۔ ہے دعا نہیں؟ اب پڑھتے تھے نا صبح سنتوں کے بعد آپ سب پڑھتے تھے نا، یہ تو کس کو آتی ہے؟ نور کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کا گند نکل جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے یہ مانگنا۔ صبح فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھیں، جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ایک ایک حصے میں خیر ہو جائے گی۔ فی لسانی نور و سبی نور و لحمی نور و دمی نور و شعر نور و بشر، میرے بالوں میں نور کر دے، میرے چہرے پہ نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے۔ یہ دعا ہے، کس کو آتی ہے؟ کس نے سیکھی؟ کس نے سکھائی؟ جب مانگو گے تو وہ دے گا نا۔ دعا مانگنا علیحدہ ثواب ہے، جب مانگو گے اللہ فضل کرے گا۔ تمہیں کس پہ لگا دیا؟ دنیا پہ منگی جا، گڈی منگ، کارا منگ، کوٹھیاں منگ، اولاد سے فیوچر، یہ تیرا فیوچر ہے کہ اے افسر بن جاوے، باہر دے ملک جا کے پی ایچ ڈی کر، پچھو باپ اتوں ہی فون ہی کہندا ٹاٹا بابا اتنے میم کر لیتی، ہن تو بہ جا پنڈ جا، ہن میرے کو کرایہ نہیں بھیجنا ہوندا شہر دا، پیو روندا میرے کو آ جاندہ سیلفی صاحب پترا پڑھایا، اتنے وگے زمین بیچ کے اس کو امریکہ بھیجیا، ہوں اتنے زنانی کر کی تیسرے سان کہنا جی کہ چھوڑو ہوں منے کو کرایہ نہیں دین ہوتا، تساں وجو کار گراں کار پیا ہے خالی۔ اللہ اکبر، کیا دیا اس کو؟ اس لیے اولاد ہوتی ہے، اولاد اس لیے اللہ تو قرآن میں بتاتا ہے، اپنی ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیسے مانگو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اللہ بتا رہا ہے والدین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، کبیرہ گناہ میں سے بھی سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی نہ کیا کرو، ان کو عزت دو، ان کی اچھی بری بات کو برا نہ منایا کرو۔ جب تم 100 بار پوچھتے تھے بچپن بابا ایک وے بابا ایک وے، وہ دسی جاندہ سی، تے پیو ایک باری کہتا پتر ہے دوائی ابا ایک لکھی ہوئی ہے نا، آخیا جو لے آساں کہ ہن کان کھانے پہ ہو، تو پتر پیو نو کہندا پیا، ماں نو کہہ رہا ہے۔ یاد رکھنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، شرک کے بعد وہ والدین کی نافرمانی۔ تیسرا بڑا گناہ جھوٹ، جس کو میں نے اپنے کلچر میں اپنے خون میں شامل کیا ہوا ہے۔ مذاق سے بھی جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ، اور جھوٹے پر اللہ نے کیا کیا؟ خود اللہ نے لعنت کی۔ کس بعض گناہوں پہ اللہ نے خود نہیں لعنت کی، لیکن جھوٹے پر اللہ نے خود لعنت کی، مگر میں جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اذهب الباس رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس عين حاسد الله يشفيك بسم الله الرحمن
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیک.